شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. سیدنا مولا علی المرتضی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو. کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا. اب فرق یہ ہے ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے. یہ آخر شب ہے. اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں. فیقول، اور اللہ پاک فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ. 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں. الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے یعنی 14 شعبان کے غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، شب برات کتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری رات اپنے بندوں کو خود اپنے کرم سے ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے. روزی طلب کرنے والا آ جائے کہ اس کو روزی دے دوں، مصیبت زدہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، عافیت دے دوں. یہ اللہ تعالی کا کرم ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس رات سے کما کہو برکات حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے دوسری روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو شب بیداری کرو، نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کون بیمار ہے اس کو میں شفا یابی دے دوں، تم میں سے کون سوال کرنا چاہتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، تم میں سے کون کی استغفار کرنا چاہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دوں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ طلوع فجر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ روایت بھی یہ بیان کر کے عامت الناس کو گمراہ کر دیتے۔ اس روایت کے بارے میں یہ روایت بالکل ضعیف، ناقابل حجت ہے، ناقابل حجت ہے۔ اس کے بارے میں اس روایت کے سلسلے میں علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق ہمیں کوئی بھی صحیح اور مرفوع روایت نہیں ملی، اور رہی وہ روایت جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر بن عبداللہ حدیثیں گڑھ کر اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی شخص نارمل کمائی کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی کیسے ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور کیسے یہ غلط کام کرنے پر تل جاتے ہیں اور دل و جان سے وہ عمل کیوں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے محلے میں چند لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نارمل کمائی پر اکتفا کرتا ہے اور اس کی روٹی روزی صبح و شام آرام سے کٹ رہی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دور ہوتے ہیں، کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں نازل ہوتا رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ لیکن بعض اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی جگہ مجھے مل جاتی، کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے تو ہم یہ گزارا چھوڑ کر کے ترقی کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور وہاں پر جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں کمپنی میں نوکری پانے کے لیے تمہیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے، تم اتنے پیسے دو گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تمہیں فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے گی جس میں تمہاری سیلری اتنی ہوگی، تمہیں فیملی رکھنے کا بھی انتظام ہے، تمہارے انشورنس کا بھی انتظام ہے، تمہارے ٹکٹ کا بھی انتظام ہے۔ وہ شخص جو نارمل زندگی گزار رہا تھا، وہ جب دیکھتا ہے، چونکہ اس کی خواہش بھی تھی، وہ چاہتا بھی تھا کہ اچھی نوکری ملے، جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کمپنی اتنے ساری سہولیات ہمیں دے رہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے ادھار لیتا ہے، اپنے بھائی سے ادھار لیتا ہے، اپنی بہن سے ادھار لیتا ہے۔ جب سب جمع کرنے کے باوجود اس کا پیسہ پورا نہیں ہوتا ہے، بیوی کے زیورات کو بھی بیچ دیتا ہے اور اس کمپنی کے حوالے جا کر دیتا ہے۔ آخر میں جب وہ دیکھتا ہے، کمپنی پر پہنچتا ہے تو وہاں پر آفس کا نام بھی نہیں ہے، یعنی 0 کیا ہے؟ 0 بھی نہیں بلکہ 0 سناٹا ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ شخص خیر چاہتا تھا، یقیناً وہ شخص دنیا کی زندگی میں ترقی چاہتا تھا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو صرف 5 وقتہ نماز پر گزارا کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن تیسرا وہ شخص ہے جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، میں اپنا راستہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بنا لوں، جس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے کہ اگر کوئی بھی موقع مجھے مل جائے تو میں کوئی بھی عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں اور میں جنت الفردوس میں جگہ بنا لوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسا بھولا بھالا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جب اس کے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، گویا کہ 60 سال پہلے اور 60 سال بعد کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا تھا، وہ شخص جو اپنا راستہ جہنم نہیں بلکہ جنت کی طرف بنانا چاہتا تھا، یقیناً وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں 15 شعبان کا